السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کتاب لیکچر 9 حصہ سی۔ ہم یہ دوبارہ جو پچھلے سبق کے آخر میں کیا تھا اس کو دہرائیں گے۔ لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس میں کوئی فعل نہیں ہے۔ دوسرا جملہ تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس کا آغاز جملہ فعلیہ ہے، ختم اللہ، اور پھر آگے جا کے یہ جملہ اسمیہ آتا ہے، اس میں علی ابصارہم غشاوۃ، فی قلوبہم مرض، جملہ تو اسمیہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ لکم دینکم ولی دین، جملہ اسمیہ ہے۔ لکم کیا ہے؟ لکم جار مجرور ہے، لا حرف جر ہے، اور کم جو ہے اس میں مجرور ہے، ضمیر ہے۔ لکم جار مجرور ہے، لام جو ہے وہ حرف جر ہے، کم جو ہے اس میں مجرور ہے، ضمیر ہے۔ یہ دو اگر شروع میں آتے ہیں جار مجرور تو وہ کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو یہ جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم ہے۔ دینو مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے۔ لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اس کی مبتدا کہاں ہے؟ کئی بار آپ دیکھیں گے اسم کے آخری حرف پر کسرہ ہوتا ہے، تو یہ کسرہ کون دے سکتا ہے؟ یا متکلم کسرہ دے سکتی ہے، وہ کسرہ زیر دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اصل میں یا متکلم وہاں ہے، یہ جو دینی ہے یہ دینی ہی ہے۔ ایک تو اس کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، تو جو عربی کا اصول ہے یا متکلم جو ہے وہ نون کو، جس پہ بیسیکلی یہ دینو ہے، اس کے اوپر پیش ہونا چاہیے، اس کو زیر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے متکلم کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو باقی رہ جاتا ہے دینی۔ اب ہم جملے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ لکم جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، دین مبتدا مؤخر، وہو مضاف، کم مضاف الیہ، واو حرف عطف، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر، دینو، جیسے میں نے کہا تھا یہ دینو ہے، دینو مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور یہ دینو جو ہے دینی کیسے بنا؟ یہ اس طرح سے بنا کہ یا متکلم نے اس کو زیر دیا اور وہ ڈراپ ہو گئی، تو ہم جب اس کا تجزیہ کریں گے تو کہیں گے دینو مبتدا مؤخر وہو مضاف، یا مضاف الیہ محذوف، یا جو ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہے کہ یا متکلم نے دین کو زیر دیا اور اس کے بعد وہ معذوف ہو گیا۔ لی حرف و جر، اب اس کے ساتھ ہو کو ملاتے ہیں، ضمیر لہو، جب لی کے ساتھ ضمیر منسلک ہو تو وہ لا ہو جاتا ہے، زیر جو ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ یہاں لی دیکھیں، یہاں متکلم کیونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو اس نے دوبارہ لام کے فتح کو زیر میں تبدیل کر دیا۔ لکم کیا ہے؟ کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، لام حرف جر ہے، یا متکلم ضمیر اور اسم مجرور ہے، تو لکم کیا ہوا؟ جار مجرور ہوا۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، جار مجرور اور ظرف اگر جملے کے شروع میں آئیں، عام طور پہ جبکہ جملے کے شروع میں مبتدا آتا ہے، لیکن یہ جار مجرور اور ظرف جو ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، وہ خبر ہیں جو پہلے آئی ہے، مبتدا بعد میں آئے گی، تو جار مجرور اور ظرف کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جملے کے شروع میں ہی کیوں نہ آئیں۔ لکم جار مجرور ہے اس لیے مبتدا نہیں ہے، وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ پھر مبتدا کہاں ہے؟ دینو مبتدا ہے اور مؤخر ہے، وہو مضاف، کم مضاف الیہ، واو حرف جر، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم۔ اب اس کی مبتدا کہاں ہے؟ دینو مبتدا ہے، لیکن یا متکلم
وہاں ہے، تو اس کو زیر دیا، نون کو زیر دیا، اور یا متکلم پہ تو زیر ہے ہی، پھر ہم نے یا متکلم کو گرا دیا، معذوف کر دیا، تو یا متکلم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہو گئی دینی، رہ جائے گا۔ اور یا مضاف الیہ ہے، معذوف ہے، تو اب بتائیں مبتدا کہاں ہے؟ دینی مبتدا ہے، لیکن یہ اصل میں دینو ہے، تو کسرہ زیر کیوں دیا؟ کیونکہ وہاں یا وہاں موجود تھا، یہ اس نے اس کو کسرہ دیا اور معذوف ہو گیا، تو مبتدا ہم دینوں کو مبتدا موقر و مضاف کہیں گے۔ ہم اور بھی بہت سی مثالیں لائیں گے۔ یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لکم، پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکم دینکم ولی دینی، یہ یہاں پر سکون نہیں ہے، زبر ہے، ہم ولیہ کہتے ہیں، یہ صرف تسلسل کے لیے ہے، یہاں کوئی گرامر نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پڑھنے میں آسان لگے اور اچھا لگے، دراصل یہ لی ہے، لیکن ہم اسے ولیہ دینی کہتے ہیں۔ جب ہم ولیہ کہتے ہیں تو واو حرف عطف ہے، لیا اصل میں لی ہے، دو لفظ ہیں، ایک حرف جر ہے اور دوسرا یا متکلم ضمیر اور اسم مجرور ہے، لی جو ہے جار مجرور ہے۔ اب یہاں سے جو ایک تھوڑی سی ایکسرسائز سی ہے، جو تھوڑا سا ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، حامد سوال کر رہے ہیں اور محمد جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ الکا اخن یا محمد، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے اے محمد؟ لکا یہاں پر جان مجرور ہے، محمد جواب دے رہا ہے نام لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے، لی پہلے آئی ہے تو یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ لی کے پہلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ لی اس لیے پہلے آئی ہے کیونکہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہے، ورنہ مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ مبتدا کہاں ہے؟ اخن، مبتدا مؤخر، اور واحد نعت ہے۔ اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے، اسامۃ پر ایک ضمہ ہے کیونکہ یہ ممنوع من صرف غیر منصرف ہے۔ اسم مبتدا ہے، وہ مضاف، ہو مضاف الیہ اور اسامۃ خبر ہے۔ وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، اور وہ یہاں مدینہ منورہ میں میرے ساتھ ہے۔ واو حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، معی اصل میں ما ہے، یہاں یا متکلم نے اسے معی بنا دیا، ما یا زیر دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، یا مضاف الیہ ہے اور فی حرف جر، اور اس کے بعد المدینتی اسم مجرور و ہوا مضاف، اور منورتی مضاف الیہ اور نعت ہے۔ ولی اختن واحدتن، اور میری ایک بہن ہے، واو حرف عطف، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اختن مبتدا اور واحدتن نعت۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے، زینب ممنوع من صرف غیر منصرف ہے۔ اسم مبتدا ہے، وہ مضاف، ہا مضاف الیہ اور زینب خبر ہے۔ وہی فی العراقی مع زوجہا و زوجہا مہندس، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ عراق میں ہے، اس کا شوہر انجینئر ہے۔ واو حرف عطف ہے، یا مبتدا ہے، فی العراقی جار مجرور شبہ جملہ خبر، معی ظرف، زوجی مضاف الیہ و ہوا مضاف، ہا مضاف الیہ، زوجو مبتدا و ہوا مضاف، ہا مضاف الیہ اور مہندس خبر ہے۔ یہاں پر زوجی ہے، یہاں پر زوجو ہے، یہاں پر زوجی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے ماں کی، اس لیے اس پہ زیر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں زوجو جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ زوجو ہے۔ آئندہ کا سیارتن یا اخی،
کیا تمہارے پاس گاڑی ہے میرے بھائی؟ لا ما عندی سیارت، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ لا حرف جواب ہے، ما حرف نفی ہے، عندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم یا مضاف الیہ، اور سیارت مبتدا مؤخر نکرہ ہے۔ عندی دراجات، میرے پاس سائیکل ہے۔ عندی ظرف شبہ جملہ خبر مقدم یا مضاف الیہ، اور دراجات مبتدا مؤخر نکرہ ہے۔ اب تک ہم خبر کی کتنی اقسام سیکھ چکے؟ پہلی، مفرد ایک لفظ، خبر مفرد ایک لفظ ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ دوسری ٹائپ کی جو ہم نے خبر دیکھی وہ شبہ جملہ خبر ہیں، پہلے ہم ان کو الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ اس کی دو قسم ہیں، ایک جار مجرور اور دوسری ظرف۔ ہم لیکن کہیں گے کیا؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر۔ اس میں حرف جر اور اس کے بعد اس میں ضرور ہوتا ہے، اس میں ظرف اکیلا، ہم اس کو ظرف شبہ جملہ خبر کہیں گے۔ تیسری طرح کی خبر جو ہم نے پڑھی وہ تھی جملۃ الفعلیہ۔ حامد ذہب الی المسجد، حامد مسجد چلا گیا۔ حامد مبتدا ہے، ذہب فعل ہے اور فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر جو ہے وہ ہوا ہے، وہ الی المسجد جار مجرور ہے۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ یہ جو جملہ ہے ذہب الی المسجد، یہ حامدون کی خبر ہے، پورا جملہ فعلیہ حامدون کی خبر ہے۔ الجملۃ الاسمیہ جو ہے بھی خبر ہو سکتا ہے۔ جملۃ الاسمیہ کیسے خبر بن کر آئے گا؟ پہلے مبتدا آئے گی، اس کے بعد جملۃ الاسمیہ، پورا جملۃ الاسمیہ آئے گا۔ مبتدا آئی، اس کے بعد پھر پورا جملۃ الاسمیہ آیا۔ یہ جو جملۃ الاسمیہ ہوگا یہ پہلی والی مبتدا کی خبر ہوگا، اور یہ جو جملۃ الاسمیہ ہوگا اس میں بھی مبتدا اور خبر ہوگی۔ یہاں ایک مثال لیتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ۔ حمزۃ عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے، حمزۃ مبتدا ہے۔ اب آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ہو مضاف الیہ، اور سیارۃ مبتدا مؤخر نکرہ ہے۔ یہ جو پورا بریکٹ میں ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس حمزۃ کی خبر ہے۔ حمزۃ کے بارے میں خبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں خبر یہ کہ اس کے پاس گاڑی ہے۔ ماں حرف نفی ہے، بہت سارے ماں ہیں، ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ابھی آپ تیاری پکڑیں، آج نہیں آئندہ بھی آئیں گے۔ ماں اس میں موصول ہے، اب تک ہم الذی اور اللتی اس میں موصول پڑھ چکے ہیں۔ لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے جو سب آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ما مبتدا مؤخر ہے، اسم موصول ہے۔ ما جو کہ اسم موصول ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ فی السماواتی جار مجرور، واو حرف عطف، اور الارضی معطوف علی سماواتی۔ کیا آپ کو یاد ہے جب الذی آتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الذی کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے۔ ما اسم موصول ہے، صلۃ الموصول کہاں ہے؟ فی السماواتی والارضی، ما کا صلۃ الموصول ہے۔ الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی، میز پر جو کتاب ہے وہ استاد کی ہے۔ الکتاب للمدرسی مکمل جملہ ہے، کتاب استاد کی ہے۔ اب کتاب کے بارے میں کچھ مزید معلومات دی جا رہی ہیں، وہ ہے الذی علی المکتبی۔ الذی جو ہے اسم موصول ہے، الکتاب مبتدا اور للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ الذی اسم موصول اور نعت ہے کتابوں کی،
اور المکتبی جار مجرور الذی کا صلۃ الموصول ہے. تھوڑا مشکل ہے، ہم اس کی بار بار انشاءاللہ وضاحت کریں گے، پریشان نہ ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تھوڑی دنوں کے بعد آپ مہارت حاصل کر لیں گے اور پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہر چیز محنت سے اور بار بار کرنے سے آتی ہے انشاءاللہ. حمزہ عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. یہ ہم دوبارہ کر رہے ہیں، غور کیجیے گا. حمزہ جو ہے یہ مبتدا نمبر 1 کہتے ہیں اس کو، صحیح. عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یہاں سے جو ہے دوسرا جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. اس کو ہم خبر نمبر 2 کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خبر مبتدا حمزہ کی نہیں ہے، یہ خبر ہے سیارتو کی، جو کہ اس کو ہم مبتدا مؤخر نمبر 2 کہہ رہے ہیں. اور ہو جو ہے مضاف الیہ ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے عندہ سیارتو، یہ جملہ اسمیہ ہے جو خبر نمبر 1 ہے، یعنی کہ حمزہ کی خبر ہے جو کہ مبتدا نمبر 1 ہے. آپ کو یہ پورا جملہ اسمیہ حمزہ کی خبر ہے، اور عندہ جو ہے وہ خبر ہے اور سیارت جو ہے وہ مبتدا ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جملے میں صرف ایک مبتدا ہو سکتی ہے. حمزہ ہماری مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ جو عندہ سیارت، عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، ہو مضاف الیہ و سیارت مبتدا مؤخر ہماری خبر ہے. یہ حمزہ کی خبر ہے. اس جملے میں مبتدا اور خبر ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس جملے میں مبتدا اور خبر ہو. قرآن میں آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہترین اجر ہے. واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے. یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. عندہ ظرف ہے، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، وہ مضاف الیہ ہے، حسن مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف ہے، اور ثوابی مضاف الیہ ہے. یہ جو بریکٹ میں جو پورا جملہ ہے جس میں کہ مبتدا اور خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے اللہ کے لیے خبر بن کے آ رہا ہے. تو یہ ترجمہ بھی ہم جو کر رہے ہیں، اور اللہ اس کے پاس بہترین اجر ہے. اسی طرح جو ہم جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، حمزہ عندہ سیارت، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. حمزہ مبتدا نمبر 1 ہے، عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے. اس کو ہم ہر خبر نمبر 2 کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو مبتدا سیارت آ رہا ہے یہ اس کی خبر ہے جو کہ مبتدا نمبر 2 ہے، اور ہوں جو ہے مضاف الیہ ہے. یہ پورا بریکٹ میں جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. اور جو خبر نمبر 1 ہے حمزہ کی، جو کہ مبتدا نمبر 1 ہے. تو پورا جملہ حمزہ کی خبر ہے. آپ بھروسہ کریں، اگر آپ 50% بھی سمجھ گئے میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اور مزید جملے آئیں گے اور آپ اس کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائیں گے. یہ ایکسرسائز ہے جس میں جو ہے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا اسی کے ریفرنس سے، کیونکہ پہلا سوال ہی مسموکہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. مسموکہ، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. مسموکی یا اختی، کیونکہ مؤنث سے پوچھ رہے ہیں، جواب ہوگا اسمی سلمہ. ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا سلمہ، اس کا نام سلمہ ہے. مسمہو، اس کا نام کیا ہے؟ یہاں جو ہے یہ
مذکر ہو گیا. اسمہ عبد القادری. جو پوچھ رہے ہیں اس میں کا اور کی کا استعمال ہے مخاطب کے لیے، اور کسی کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو ہا اور ہو کا استعمال ہے. اصل میں ہمیں جو ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ رکھ رہی ہیں کہ ہم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگر ہم مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں جو ہے ہا ہو کا کی کا استعمال کرنا ہے. میں ایک مرد سے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموکا، تمہارا نام کیا ہے. میں ایک عورت سے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموکی. میں سلمہ سے عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں تو وہ میں کہوں گا مسموہا. میں سلمہ سے مرد کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموہو. اور اگر کوئی آپ کے بارے میں پوچھے تو اس کا جواب اسمی ہوگا. تو ہر دفعہ جو جواب ہوگا وہ اسمہا، اسمہو اور اسمی میں سے کوئی ایک ہوگا. اسمی کیا ہے؟ اسمی مبتدا و ہوا مضاف. اصل میں اسمی جو ہے وہ اسمو ہے، یا متکلم نے اس کو اسمی بنا دیا. یا جو ہے مضاف الیہ ہے اور نام جو آئے گا وہ خبر ہوگا. جیسے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. یہاں اسمی مبتدا و ہوا مضاف. اصل میں اسمی جو ہے وہ اسمو ہے، یا متکلم نے اس کو اسم بنایا، یا مضاف الیہ اور محمد خبر ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ پوری ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کو کہوں گا کہ آپ لکھیں اور ترجمہ کریں، یا کم از کم پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار پڑھیں بآواز بلند. جیسے ہم پڑھیں گے، یہاں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. مسموکا، تمہارا نام کیا ہے. اسمی محمدن، میرا نام محمد ہے. من این انتا، تم کہاں سے ہو. انا من الہندی، میں بھارت سے ہوں. ما لغتک، تمہاری زبان کیا ہے. لغتی الاردیت، میری زبان اردو ہے. یہ یہاں پر پیش ہوگا. اینا ابو کا، تمہارے والد کہاں ہیں. ابھی فی الکویتی، میرے والد کویت میں ہیں. اینا امو کا، تمہاری والدہ کہاں ہیں. یا ایدن فی الکویتی ما ابھی، وہ بھی کویت میں ہیں میرے والد کے ساتھ. لکا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. نام لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. لکا اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے. نام لی اختن واحدۃ، ہاں میری ایک بہن ہے. عندک سیارتن، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے. لا ما عندی سیارتن، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. عندک دراجتن، کیا تمہارے پاس سائیکل ہے. نام عندی دراجتن، ہاں میرے پاس سائیکل ہے. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے. نام عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. عندک دفتر، کیا تمہارے پاس نوٹ بک ہے. نام عندی دفتر، ہاں میرے پاس نوٹ بک ہے. ابو کا تاجر، کیا تمہارے والد تاجر ہیں. لا وہ مہندسن، نہیں وہ انجینئر ہیں. من این محمد، محمد کہاں سے ہے. وہ من الہندی، وہ بھارت سے ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے. لغتہ الاردیت، اس کی زبان اردو ہے. این ابو، اس کے والد کہاں ہیں. ابو بالکویتی، اس کے والد کویت میں ہیں. این امہ، اس کی والدہ کہاں ہیں. ہیا ایدن بالکویتی ما ابو، وہ بھی کویت میں اس کے والد کے ساتھ ہیں. من این حمزۃ، حمزہ کہاں سے ہے. ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے. لغتہ الیابانیۃ وہی لغۃ صعبۃ، اس کی زبان جاپانی ہے اور یہ مشکل ہے. این ابوہ، اس کے والد کہاں ہیں. ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہیں. این زینب، زینب کہاں ہے. وہ من العراقی، وہ عراق میں ہے.
اینا زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ وہ ایدن فی العراقی، وہ بھی عراق میں ہے۔ زوجہا مدرسن، کیا اس کا شوہر استاد ہے؟ لا زوجہا مہندسن، نہیں، اس کا شوہر انجینئر ہے۔ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں ہم یہاں۔ تم زوجی ہاں نہیں کہہ سکتے۔ زوجی کیوں کہو گے؟ اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اسم کے نیچے زیر ہے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ کیا یہ مضاف الیہ ہے؟ نہیں۔ کیا حرف جر اس سے پہلے آیا ہے؟ نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ زوجی نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی اسم کو کسرہ کب دیتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری ہے۔ یا تو اسم مضاف الیہ ہو یا حرف جر کے بعد آیا ہو تو آپ اس کو کسرہ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پوری عربی زبان میں اسم صرف اس وقت مجرور بنے گا، یعنی کہ اس پہ زیر ہوگا آخری حرف پہ، جب حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ ہو۔ دو کنڈیشن ہیں، حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ ہو۔ مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے اور یا ظرف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مضاف الیہ ہونا ضروری ہے۔ کسی اور وقت اسم پر کسرہ نہیں آئے گا، یعنی کہ اسم ان دو کنڈیشنز کے علاوہ مجرور نہیں ہوگا۔ یہ ایکسرسائز ہے جس میں ہو اور ہا کے حساب سے اس کو فل ان دا بلینک کرنا ہے، یعنی کہ جو بلینک اسپیسیز ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا، ہو اور ہا کا اضافہ کرنا ہے جو ان کے ساتھ لفظ آ رہے ہیں۔ ذیل بناتو طالبتن اسم ہا زینب، محمد طبیب وابن ہو مہندس۔ مؤنث کے لیے ہا اور مذکر کے لیے ہو استعمال ہو رہا ہے۔ ھذا الرجل تاجر کبیر اسم ہو عبداللہ، آمنۃ فی الغرفۃ و ام ہا فی المطبخ، عائشۃ طبیب و اختہا ممرضۃ، خرج محمد فی الفصل و خرج معہ زمیلہ۔ یہ میں نے یہاں پر سالو کر دیے ہیں۔ PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا تو پڑھ لیجئے گا، ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ یہاں ہم جو ہے ابھی اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ خرج محمد من الفصل و خرج معہ زمیلہ، محمد کلاس سے چلا گیا اور اس کا ساتھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے خرج معہ زمیلہ، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ زمیلہ جو ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے، خرجہ فعل ماضی ہے اور مذکر ہے۔ اگر اس کی فاعل ہوگی تو مذکر، اس کو مذکر ہونا چاہیے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، ہمیں فاعل تلاش کرنی ہے۔ اب آپ پورا جملہ پڑھیں، خرجہ معہ زمیلہ، جو اس میں فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع، تو اگر آپ غور کریں تو اس میں صرف زمیلہ جو ہے وہ اسم مرفوع ہے، تو یہ فاعل ہوگی۔ لیکن جب ہم تجزیہ کریں گے ہم کہیں گے کیا فاعل مستتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معہ ظرف اور ہو مضاف الیہ ہے، کیا یہ فاعل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ زمیلہ جو ہے وہ فاعل ہے اور ہو جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اب ہم فاعل کو قریب لے آتے ہیں، خرجہ زمیلہ معہ۔ اگر آپ فاعل کو قریب لاتے ہیں تو اس کی شناخت کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں بعض اوقات فاعل بہت دور ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ لگانے کے لیے پورا جملہ دیکھنا ہوگا اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ایکسرسائز میں جو یہ مثال دی ہوئی ہے، 5 سوال بنانے اور ان کے آنسر دینے اس مثال کے ساتھ کی طرح۔ عندک قلم؟ نعم عندی قلم۔ کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم ہاں، عندی ہاں، میرے پاس قلم ہے۔
آئندہ کا ساعتن، نام اندی ساعتن. آئندہ کا سیارتن، نام اندی سیارتن. آئندہ کا دفترن جدیدن، نام اندی دفترن جدیدن. آئندہ کا مندیلن، نام اندی مندیلن. آئندہ کا مکتبن، نام اندی مکتبن. میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو آپ لکھیں اور پڑھیں بھی، اور اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو اگر اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن لکھیں اور پڑھیں ضرور. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ.